السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے، بخیر ہوں گے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، بے شمار فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کے امتی ہونے کا فخر اور شرف عطا فرمایا، اور ہمیں ساتھ ہی ساتھ علم دین حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ تو جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم احادیث کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور الفاظ کے معنیوں کو جانتے ہیں اور اس کے بعد اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں بحمد اللہ تعالی۔ اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے حدیث کے پڑھنے کے مزید احادیث کو ہم آج پڑھیں گے۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، کنا قعودا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، کنا ہم تھے، قعودا قعد سے یقعد قعودا بیٹھنا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد۔ کنا کان افعال ناقصہ میں سے ہے۔ افعال ناقصہ کے بعد جو اسم آتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر جو ہے منصوب ہوتی ہے۔ تو اب اس کے اسم کو ہم کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو اسی کے اندر موجود ہے کنا، ہم تھے، تو فعل ضمیر فاعل دونوں اسی کے اندر آ گئے، اور قعوداً مفعول ہے، اس کی خبر ہے کنا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، حول رسول اللہ، حول ارد گرد کو کہتے ہیں، اور طاقت کو بھی کہتے ہیں، قوت کو، لا حول ولا قوت، کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں مگر اللہ ہی کی طاقت ہے۔ حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہم جمع ہو کر بیٹھے تھے، ومعنا، اور ہمارے ساتھ، مع مضاف نا مضاف الیہ، ہمارے ساتھ، اور اسے جو ہے ظرف مضاف بھی کہتے ہیں، معنا اور ہمارے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، وعمر رضی اللہ عنہما، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے اللہ راضی ہو، وہ دونوں موجود تھے، فی نفر میں، لوگوں میں، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نفر آدمیوں کو کہتے ہیں، لوگوں کو آدمیوں میں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من بین اظہرنا، ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، فابطأ علینا، اور نکل گئے اور دیری ہو گئی آنے میں، آپ کے دیری کیا آپ نے۔ ابطأ، بطأ یبطأ ایک روندنے کے معنی میں آتا ہے، اور ابطأ تاخیر کرنے کے معنی میں ہے، تو ہمارے پاس سے جو ہے نکلے اور دیری کی آپ نے، تو وخشینا، تو ہم ڈر گئے، ان یقتطع دوننا، کہ کہیں
ہمارے نہ ہونے میں، ہمارے درمیان میں سے نہ ہونے میں ایسی تکلیف نہ ہو جائے حضور کو، اس بات سے ہم ڈر گئے، وفزعنا اور گھبرا گئے، فقمنا تو ہم کھڑے ہو گئے، گھبرا کر کھڑے ہو گئے، فکنت اول من فزع تو میں سب سے پہلا آدمی تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فکنت اول تو میں اول من فزع تو میں سب سے پہلا آدمی تھا جو گھبرا گیا، فخرجت اور نکلا، ابتغی ڈھونڈنے کے لیے، ابتغا یبتغی تلاش کرنا، ڈھونڈنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حتی اتیت حائطا للانصار یہاں تک کہ میں آیا ایک باغ میں، انصار کے، حائط جدار یعنی دیوار کو بھی کہتے ہیں، اور باغ میں آیا انصار کے، نیچے یہاں بستانن دیا ہے، بستان باغ کو کہتے ہیں، تو وہ باغ کے پاس آیا انصار کے لیے، بنو نجار کے قافلے کے، بنو نجار کے قوم کے، فدرت به اور میں نے گھوما، بحول الحائط اس باغ کے ارد گرد، اس دیوار کے ارد گرد، اس باغ کے دیوار کے ارد گرد میں گھوما، هل اجد له بابا اس لیے کہ میں اس کا دروازے کو پالوں، کیا میں اس دروازے کو پالوں گا، فلم اجد تو میں نہیں پایا وہاں دروازے کو، فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ تو اس وقت جو ہے ایک ایسی نہر جو داخل ہوتی ہے دیوار کے بیچ میں، من بئر خارجۃ والربیع الجدول اور بیرونی نالی سے ایک نہر جو ہے داخل ہوتی ہے دیوار کے درمیان میں، اس باغیچے میں، والربیع الجدول اور وہ جو ہے بیرونی جو ہے نہر تھی، قال فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، فاحتفظت فدخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سکڑ کر نالی سے داخل ہوا، میں سکڑ گیا پھر داخل ہوا اس میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، فدخلت علی رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گیا، فقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فقلت نعم یا رسول اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پکارا، بلایا، فقال ابو ہریرہ تو جب بلایا تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نعم ہاں یا رسول اللہ، قال فرمایا ما شانک قلت تمہاری شان کیا ہے، تو میں نے کہا کنت بین اظہرنا آپ ہمارے درمیان تھے، فقمت آپ کھڑے ہوئے اور نکل گئے، فابطأت علینا ہم پر جو ہے دیری ہو گئی آپ کے آنے کی تو ہمیں ڈر ہو گیا، فخشینا ہمیں ڈر ہو گیا، خوف ہو گیا، ان تقتطع دوننا کہ کہیں ہمارے پاس سے جانے کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، ہمارے درمیان سے الگ ہونے کی وجہ سے، ففزعنا تو ہمیں خوف ہوا، فکنت اول من فزع تو میں سب سے پہلا آدمی تھا جسے پریشانی ہوئی، جسے خوف ہوا، جو گھبرا گیا، سب سے پہلے میں ہی تھا، فأتیت هذا الحائط تو میں اس دیوار کے پاس آیا، اس باغیچے کے، فاحتفظت اور اس کے بعد سکڑ گیا، جس طریقے سے ثعلب لومڑی سکڑتی ہے، تو اس طریقے سے سکڑ کر میں داخل ہوا، وہؤلاء الناس ورائی
اور وہ یہ لوگ جو ہے میرے پیچھے ہیں۔ فقال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ۔ تو آپ نے متوجہ کیا اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے نالین مبارک کو دیا۔ وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے نالین مبارک کو نکال کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور پھر فرمایا، فقال اذهب بنعلی ہاتین، کہ تم جاؤ میرے ان دونوں چپلوں کے ساتھ، نالوں کے ساتھ، فمن لقیک من وراء هذا الحائط، پس جو کوئی تمہیں ملے، ملاقات کرے اس دیوار کے پیچھے، اور گواہی دے وہ، یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبہ، کہ اس کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے دل کے یقین کے ساتھ، یقین کرتے ہوئے اس کے دل سے، فبشرہ بالجنتی، پس اس کو تم خوشخبری دو جنت کی۔ جو بھی اس دیوار کے پیچھے لقیک، وہ ملاقات کرے، لقی یلقا، لقیک تم سے ملاقات کرے اس دیوار کے پیچھے، گواہی دیتے ہوئے اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مستیقناً یقین کرنے والا بن کر اس پر دل سے اپنے، قلبہ فبشرہ بالجنتی، تو پس تم خوشخبری دے دو اس شخص کو جنت کی۔ بشر یبشر تبشیراً سے فعل امر، بشر ہو ضمیر، بشر ہو بالجنت، جنت کی خوشخبری دے دو۔ فکان اول من لقیت عمر رضی اللہ عنہ، ای من الناس، یعنی لوگوں میں سے سب سے پہلے جن سے میں ملاقات کیا تھا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فقال، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ما ہاتان النعلان، یہ دو نعلان، یہ دو نعلین کیا ہیں، یہ دو چپل کیا ہیں، اے ابو ہریرہ، یا ابا ہریرہ۔ قلت، میں نے کہا، ہاتان نعلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے کہا یہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک ہیں، یعنی جوتے ہیں، چپل ہیں۔ بعثنی بہما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان دونوں کے ساتھ بھیجا ہے کہ جو بھی مجھ سے ملاقات کرے گا، من لقی، تو جس سے میں ملاقات کروں، یشہد، وہ گواہی دے گا، لا الہ الا اللہ، اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مستیقناً بھی اس پر یقین کامل رکھتے ہوئے اپنے دل سے، بشرتہ بالجنتی، تو میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے۔ فضرب عمر بین ثدیی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا، فضرب عمر بین ثدیی، میرے دونوں پستانوں کے درمیان، یعنی سینے پر، فخررت لأستی، اے سقطت علی مقعدی، میں گر گیا میرے جگہ پر، اسی جگہ پر گر گیا، ایسا گرا، ایسا مارا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں چت گر گیا اسی جگہ۔ فقال، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ارجع یا ابا ہریرہ، لوٹ جاؤ اے ابو ہریرہ۔ فرجعت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر میں لوٹا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، خدمت میں حاضر ہوا۔ فاجہشت بالبکائی، اور گریہ وزاری کی میں نے، فریاد وزاری کردم، گریہ وزاری کیا میں نے رو کر کے۔ فاجہشت بالبکائی ورکبنی عمر واذا هو علی اثری، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے سوار ہو کر، اور جب
دیکھا تو وہ میرے پیچھے تھے، علی اثری، میرے پیچھے پر تھے، میرے پیچھے موجود تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک یا ابا ہریرہ، کہ تمہیں کیا ہوا اے ابو ہریرہ؟ قلت لقیت عمر، میں نے کہا کہ میں ملاقات کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فاخبرتہ بالذی بعثتنی بہ، اور میں خبر دی اس کے بارے میں جس کو آپ نے کہہ کر کے بھیجا تھا، اس کے بارے میں خبر دی۔ تو فضرب بین ثدیی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا میرے دونوں پستان کے درمیان، یعنی سینے پر مارا، ایسا مار خررت لاستی، تو میں اسی جگہ جو ہے گر پڑا۔ فقال، پھر انہوں نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ارجع، لوٹ جاؤ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر ما حملک علی ما فعلت، کہ حضرت عمر نے فرمایا لوٹ جاؤ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوٹ جاؤ، تو حضرت ابو ہریرہ چلے گئے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر، کس چیز نے تمہیں ابھارا، علی ما فعلت، جس پر تم نے یہ کام کیا ہے، ایسا کرنے کے لیے کس چیز نے ابھارا؟ قال، تو فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، بی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ابعثت ابا ہریرہ بنا علیک، کیا آپ نے بھیجا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ کے نالین کے ساتھ، اس بات کو کہتے ہوئے کہ جو کوئی ملے گا، من لقی یشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتے ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مستیقنا بہا قلبہ، یقین کے ساتھ، اس کے دل کے یقین کے ساتھ وہ جو گواہی دے گا، تو بشرہ بالجنہ، تو تم اس کو خوشخبری دو جنت کی۔ تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میں نے بھیجا تھا۔ قال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تفعل، آپ ایسا مت کیجئے یا رسول اللہ، آپ ایسا مت کریں، فإنی اخشا، پس میں خوف کھاتا ہوں، ڈرتا ہوں کہ ان یتکل الناس علیہا، لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں اور سارے اعمال کو چھوڑ دیں، فخلیہم یعملون، آپ انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ عمل کریں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخلہم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے فخلیہم، چھوڑ دو ان کو، فخلیہم، پس ان کو چھوڑ دو، وہ عمل کریں، لوگ جو ہے عمل کریں، انہیں یہ بات مت کہو، مت سناؤ۔ تو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو گواہی دے دی، اس شخص کے لیے خوشخبری دے دی ہے جو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں مانتا، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے یقین رکھتے ہوئے اپنے دل سے، تو اس کے لیے جنت کی بشارت دے دی ہے حضرت ابو ہریرہ کے ذریعے۔ لیکن اگر اس خوشخبری کو ہم لوگوں میں سنا دیں گے تو لوگ جو ہے نمازوں کو چھوڑ دیں گے، دیگر جو بھی اعمال ہیں اسے چھوڑ دیں گے، صرف اسی پر جو ہے وہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ تو لہٰذا حضرت عمر نے اسی لیے روکا کہ فخلیہم، آپ انہیں چھوڑ دیجئے، یعملون کہ وہ لوگ عمل کریں، عمل کر کے اور اس کے بعد جو ہے یہ کام کو کر کے جو ہے جنت حاصل کریں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فخلیہم، پس تم چھوڑ دو ان لوگوں کو کہ وہ عمل کریں۔ رواہ مسلم، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو فرمایا، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو فرمایا مفاتیح الجنتی، جنت کی کنجیاں، جنت کی چابیاں، جنت کی کیلیاں، شہادت لا الہ الا اللہ، اللہ یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے، گواہی کا دینا ہی جنت کی کنجیاں ہیں۔
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس بات کی گواہی دینا ہی جنت کی کیلیاں ہیں، چابیاں ہیں۔ رواہ احمد، امام احمد نے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے اس کے مصداق ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پایاں محبتیں عطا فرمائے، اور آپ کے ارشادات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، نقصان دینے والے علم سے حفاظت فرمائے، عاجزی والا علم عطا فرمائے، تکبر والے علم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ پھر اسی طریقے سے دوسری ویڈیو کے ساتھ ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔